غالب صاحب کی تمنا تھی کہ بہادر شاہ ظفر جو زمانے کے آخری مغل بادشاہ تھے ان کے دربار میں کوئی نوکری مل جائے، وہ نہیں ملی۔ آپ چاہتے تھے کہ بادشاہ کو شعر و شاعری سے بڑا لگاؤ تھا، آپ نے سوچا کہ مجھے اگر رکھ لیں گے تو میں ان کے شعر و شاعری میں تھوڑی ترمیم کر دوں گا، کبھی وزن اگر غلط ہو جائے تو میں وزن ٹھیک کر دیا کروں گا۔ مگر ان کی بدقسمتی تھی، ان کو جواب نہیں ملا۔ ان کے مخالف کیمپ کے ایک اور شاعر تھے استاد ذوق، ان کو وہ جواب مل گیا، وہ بادشاہ کے استاد ہو گئے۔ اب ویسے استاد ذوق خاندانی طور پر حجام تھے، تو آپ کے منہ سے ایک شعر نکل گیا کہ بادشاہی کا جہاں یہ حال ہو غالب تو پھر کیوں نہ دلی میں ہر ایک ناچیز نوابی کرے۔ بہرحال ایک دن آپ چاندنی چوک سے گزر رہے تھے تو سامنے سے استاد ذوق بادشاہ کی ٹم ٹم میں بگی میں آ رہے تھے۔ مرزا کو دیکھا تو اور اینٹ کے بیٹھ گئے۔ آپ تپتی دھوپ میں پریشان، پسینہ پسینہ، تر بتر، جیب پھٹی ہوئی لٹک رہی تھی۔ جیب میں پیسہ نہیں، اوپر سے جیب پھٹی ہوئی ہے، اور وہ اینٹ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے وہ دیکھ کے پڑھا، ایک شعر فی البدی بول دیا کہ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ شاعروں کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ کسی کو گالی دینے ہوتی تھی تو اپنا نام لے کے گالی دیتے تھے کہ بادشاہ کا چمچا ہو گیا ہے، بقول بمبئی کی زبان کے، اس لیے اکڑتا پھر رہا ہے، ورنہ اس کی وقت کیا ہے، اس کی آبرو کیا ہے زمانے میں، وہ سب جانتے ہیں۔ استاد ذوق کو بات بہت بری لگی، وہ شعر سنتے دل ملا گئے، سیدھا بہادر شاہ ظفر کے دربار میں گئے، بولے سر میرا آج بڑی توہین ہوئی ہے، مرزا نوشاہ نے بیچ چوراہے پر مجھے آپ کا مصاحب کہا ہے اور میری توہین کی ہے۔ بادشاہ کو برا لگا کہ میرے استاد کی توہین، سپاہیوں کو بھیجا، بیچ سڑک سے آپ کو اسی طرح پسینے میں تر بتر کھینچتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے کہا تم کیا ہے، تو کیا ہے، تم سے تو پر آ گئے، تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو نے میرے استاد کی بھرے چوراہے پر توہین کی ہے۔ کہا نہیں پیر مرشد، میں تو اپنی ایک غزل کا ایک شعر دہرا رہا تھا۔ کون سی غزل؟ سنا، ہم بھی سنیں گے۔ سنیے۔ آپ نے غزل نکالی، ایک رقعہ جیب میں سے نکالا اور پڑھنا شروع کیا اس کو۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے۔ پہلے مصرے میں بادشاہ کو لپیٹ لیا۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ گفتگو بات چیت، کسی کو ایڈریس کرنا۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ بادشاہ کو شعر اچھا لگا، بولا واہ واہ بہت خوب، مقرر۔ پھر پڑھا آپ نے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو اب جب راکھ جستجو کیا ہے۔ آپ کی جس طرح سپاہی مجھے گھسیٹ کے یہاں تک لائے ہیں، زندگی نے، تقدیر نے جو مجھ پر ایکسپیریمنٹس کیے، بھوک اور افلاس میں زندگی گزاری، اس سے سارا جسم جل گیا، جسم کے ساتھ بھوک کی آگ میں دل بھی جل گیا۔
اب میری راکھ میں کیا کرید رہے ہو تم داد دے کر؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ جستجو کیا ہے؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ، جستجو کیا ہے؟ اب کیا تلاش کر رہے ہو؟ مجھ میں کچھ باقی نہیں بچا۔ اپنے حلیے کو دیکھ کر بتاتے ہیں، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن۔ کرتا جو ہے چپکا ہوا تھا جسم سے، پسینے میں تر آئے تھے۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، اب ہماری جیب کو حاجت رفو کیا ہے؟ اس زمانے میں جب کوئی سب پھٹ جاتا تھا تو اس کو رفو کرتے تھے، ترپائی کرتے تھے، عورتیں جانتی ہیں اس بات کو۔ تو آپ نے اپنے پسینے سے اپنے جیب کو چپکا لیا کہ اب میری جیب کو رفو کی ضرورت نہیں ہے، پسینے نے سارا کام کر دیا۔ اب بقول غالب کے جب خون کے 8 قطرے جلتے ہیں تو 1 قطرہ پسینہ بہتا ہے۔ تو اگر میرے جسم پر میرا کرتا پسینے سے میرے جسم پر چپک رہا ہے تو وہ پسینہ نہیں ہے، وہ میرا خون ہے۔ 8 قطرے پسینے کے پیچھے، 1 قطرے پسینے کے پیچھے 8 قطرہ خون ہوتا ہے، تب جا کے 1 قطرہ پسینہ بنتا ہے۔ سر کسی بھی مزدور کا حق ادا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ جب اس کا 1 قطرہ بہے پسینے کا تو 8 قطرے اس نے جلائے تھے خون کے، تب جا کے اس کا پسینہ ہوا۔ تو چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، یہ میرا پسینہ نہیں ہے، میرا لہو ہے۔ ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے سلوانے کی؟ اس کے بعد کہتے ہیں، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ کیونکہ اگر صرف لہو آتا ہے، ناک سے آکسیجن پھیپھڑوں سے لیتا ہے اور پوری باڈی میں پھیلاتا ہے، پھر کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آتا ہے، پھیپھڑے میں واپس دیتا ہے، تو لہو جو ہے وہ دل کی نوکری کر رہا ہے۔ تو لہو اور شاعر کسی کی نوکری نہیں کرتے سر۔ رگوں میں دوڑتے پھرنا یہ لہو کا کام نہیں ہے، اور نہ جا کر بادشاہ کے سامنے سر جھکا کر سلام کرنا، یہ بھی شاعر کا کام نہیں ہے، کلام کسی فن والے کا کام نہیں ہے، ادیب کا کام نہیں ہے۔ اگر آنکھ سے نہ ٹپکا کسی کا درد دیکھ کر تو وہ لہو کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ کسی کو روتا ہوا دیکھ لیا اور آنکھ سے آنسو نکلے، اس آنسو کے پیچھے خون ہونا چاہیے سر، اور اگر آپ خون نہیں روئے تو آپ کا لہو جو ہے وہ بیکار ہے، وہ پانی ہو چکا ہے سر۔ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اعتراض۔ اس کے بعد یہ جب شعر پڑھا غالب صاحب نے تو بادشاہ بہت خوش ہوئے، اس کو نوٹوں کی بارش کر دی، ان پر انعام اور اکرام دیے، وہ شاہی لباس دیا۔ بولے معاف کرنا بھائی، ہم بہت بری طرح سے تم سے پیش آئے، ہم کو پتا نہیں تھا کہ تم اتنا اونچا کلام تم نے، اس کا ایک شعر جو ہے وہ ہمارے استاد کو سنا دیا۔ اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ کہ یہ جو ہے استاد ذوق، یہ جب سے بادشاہ کے خاص ہو گئے ہیں، مصاحب ساتھی، اور مصاحب یہ لفظ جو ہے عربی کا ہے، صاحبہ یصاحب و مصاحبتن، یعنی چاپلوسی کرنے والا، بوٹ لے کر بادشاہ کا وہ ساتھی بن گیا ہے، بادشاہ کی جی حضوری کرتا ہے، اس لیے اکڑتا پھرتا ہے ہم لوگوں پر، ہم غریبوں پر دھونس جماتا پھرنا، ورنہ سب جانتے ہیں کہ ان کی آبرو کیا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ شعر کا جو کاغذ ہے، غزل کا کاغذ، استاد ذوق کے ہاتھ میں دیا اور محفل سے باہر نکل گئے۔
استاد ذوق نے اس کو آنکھ سے لگایا کہ بہت بڑی بات کہی. کاغذ دیکھا, کاغذ کوڑا تھا, کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا.